سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کنبے کے بہت سارے لوگوں سمیت انہوں نے شہید کیا۔ اور دوسری بات، آپ کی طرف سے آنے والے سوال جن کا تعلق واقعہ کربلا سے ہو یا اس زمانے کے حکمران سے ہو، انشاءاللہ میں ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ آج کچھ سوال جو مجھ تک پہنچے وہ بڑے اہم بھی ہیں، معلوماتی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سوال و جواب کی نشست کو ذرا زیادہ وقت دیں۔ آپ میں سے جو لوگ واقعہ کربلا سن کے چلے جاتے ہیں، ان سے میں آج گزارش کروں گا کہ وہ تقریر کے بعد اسی طرح جم کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب میں آپ زیادہ لطف اندوز ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کا سالانہ 36واں پروگرام۔ پینتیس پروگرام ہم اس عنوان پر کر چکے ہیں۔ سن 1985 میں ہم نے پہلا پروگرام کیا۔ دو مرتبہ کے علاوہ تینتیس بار میں نے اس اجتماع میں خطاب کی۔ واقعہ ایک ہی ہے، اسے بار بار بیان کیا جائے یکسانیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کچھ حساس مزاج لوگوں نے اس طرف توجہ بھی دلائی۔ کہ ایک ہی قسم کی گفتگو ایک ہی طرح کا انداز۔ میں نے کہا
کہ ہماری مجبوری بھی دیکھیں کہ میں اس واقعہ میں چاشنی اور رنگینی پیدا کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ سب سے زیادہ اہم ہے، میں جھوٹی روایات کا سہارا نہیں لے سکتا۔ من گھڑت حدیثیں، مضحکہ خیز کہانیاں، حقیقت سے کوسوں دور شعر و شاعری، مرثیے، ڈوڑے، ظاہر بات ہے کہ میں ممبر و محراب کے تقدس کو اس طرح مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ ذہنی تلذذ حاصل کریں، کانوں کا لطف لیں آپ، چاہے آپ کو حقیقت سنائی جائے یا افسانہ، ذہنی تلذذ ہو، لذت ہو، کانوں کا مزہ ہو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کے غیر ذمہ دار خطیبوں نے شاعروں نے بے سر و پا روایت جمع کرنے والے محدثین نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، مورخین نے جتنے جھوٹے افسانے، کہانیاں، محاورے، موضوع روایتیں لوگوں کو سنائی ہیں، ہم اس سے ہٹ کر حقیقت پر مبنی گفتگو کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا اس اجتماع سے، کہ ہم کوئی کمزور بات نہ کریں، کسی موضوع روایت کا سہارا نہ لیں۔ اس لیے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یکسانیت سی آ گئی ہے، کہ وہی باتیں ہیں، وہی گفتگو ہے۔ تو میں اب آپ کو صغرا کی کہانی تو نہیں سنا سکتا، نہ یہ ممبر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ تو علماء کیا سنی اور کیا اہل تشیع صغرا کا دردناک واقعہ سنا سنا کے لوگوں کو رلا رلا کے لوگوں کے سامنے پھر اپنی بیٹیاں آتی ہیں نا، اپنی بچیاں، کتنی کہانیاں گھڑی گئیں، مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، لکھی یہ کہانیاں، اس پر مائے لکھے گئے، شعر و شاعری کی گئی کہ صغرا بیمار تھی، یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے، جب حضرت حسین مدینے سے مکے جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے، پتہ نہیں کہندے کون کس کے پاس چھوڑ کے آئے۔ جو باقی کہانی بتاتی ہے وہ تو یوں بتاتی ہے کہ اس بچی کو پوچھنے والا بھی، اسے ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بیمار ہے، اسے مدینے چھوڑ دیا، خود مکے آ گئے، مکے سے کوفے چلے گئے، کربلا چلے گئے، یہ ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہے، دروازے کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، گزرنے والوں سے پوچھتی ہے
تو کوفے تے نہیں جا رہا؟ پھر چپ کر کے آتی ہے، گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوار آیا، اس نے کہا تم کوفے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میرا ایک خط لے کے جا، میرے بابا کو جا کے وہ خط دینا۔ اس خط کی جو دردناک کہانی ہے، الامان والحفیظ، کہ سغرا اس میں لکھتی ہیں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، میں نے اس کے کرتے سیے ہیں، کپڑے تیار کیے ہیں، اب تو وہ کھیلتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، باتیں بھی کرتا ہوگا۔ وہ سنا 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 کے لوگوں کو رلا رلا کے خط پہنچا۔ حضرت حسین گھوڑے پہ چڑھنے لگے، ادھر سے وہ قاصد آ گیا، اس نے خط سغرا کا دیا، وہ خیمے میں لے کے گئے، اپنی بہن زینب کو بلایا کہ بھتیجی کا خط پڑھ۔ کوہرام مچ گیا خیموں میں، کون بتائے سغرا کو کہ علی اصغر شہید ہو گیا ہے، علی اکبر شہید ہو گیا ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں۔ خدا کے لیے میں تمہیں تعلیم کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دو یہ اندھی تقلید۔ خدا گواہ ہے، دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا قیامت کی صبح تک دکھا بھی نہیں سکتا۔ مزہ نہیں آیا؟ جس بچی دا وجود کوئی نہیں، کیسی کہانیاں گھڑی ہیں لوگوں نے اور علماء نے ممبر و محراب کی زینت بنائی ہے۔ ہم جب حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین کے دشمن ہیں۔ تم کسی لڑکی کو حسین سے منسوب کرو، تم دوست ہو؟ حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سکینہ ہے جس کو آپ سکینہ کہتی، دوسری کا نام فاطمہ ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں تاریخ میں، انساب کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اور کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ 2 بیٹیاں۔ کسی اور بیٹی کا وجود کسی کتاب میں موجود ہو؟ کیسی کہانیاں بنائی گئیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کا وجود کوئی نہیں، کسی کتاب میں اس کا ذکر کوئی نہیں، انہوں نے کس طرح اسے پڑھایا، سنایا۔ اگلے دن میں نے فیس بک پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو آپ کو ایک سیب دیا گیا کھانے کے لیے۔ وہ سیب جو عرش کا تھا وہ آپ نے کھایا تو آپ میں قوت آئی، آپ واپس آئے تو پھر حضرت فاطمہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ وہ جنت کی غذا کھا کے آئے، عرش کی غذا کھا کے آئے، اور اپنی اہلیہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، تب فاطمہ پیدا ہوئی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اب آپ کو کون بتائے کہ واقعہ معراج سے 1 سال پہلے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ انتقال کر چکی تھی، لیکن لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہنا ہے سبحان اللہ جی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے، اور یہ بیان کر رہا ہے ممبر پہ کہ وہ سیب کھا کے آئے تو اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی۔ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئیں جن کو عقل بھی تسلیم ہو نہیں کرتا۔ 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کے ہاتھ سے مروائے انہوں نے۔ حضرت حسین نے بہادری کے جوہر دکھائے، 3 لاکھ آدمی انہوں نے قتل کیے۔ ہم نے حساب لگایا کہ ہر 1 سیکنڈ میں بندہ 1 آدمی کو قتل کرے تو 3 لاکھ بندوں کو قتل کرنے میں 83 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں 1 بندہ مارا جائے، لیکن
اس سے کسی کو سروکار نہیں. انہیں کہانیاں بنانی ہیں، کہانیاں جوڑنی ہیں جس سے بندے روئیں. سکینہ کو 4 سال کی دکھانا ہے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئیں کہ بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، اب میں کہاں تو جن کی بچیاں ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. 4 سال کی بیٹی ہے، بابا کی میت سے چمٹی ہوئی ہے. اور ظالموں، اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاب کی کتابیں. سکینہ کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے. کربلا میں ان کی عمر کتنی تھی؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت خدا گواہ ہے. جو میرا موقف ہے، میں ابتدا میں ایک بات کہتا ہوں، آخر میں جا کے اس کو ثابت کر دوں گا. جو میرا موقف ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، جو میرا موقف ہے اس میں سارے صحابہ کا دامن بھی بچتا ہے. اور اس موقف کو مانو تو سیدنا حسین کا دامن بھی شیشے کی طرح اجلا ہو جاتا ہے. میرے موقف کو مانو، اور جو تمہارا موقف ہے اس کو مانا جائے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں. اس موقف کو تسلیم کیا جائے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں، ان میں وہ ان کا موقف یہ ہے. کیسے لوگ ہیں جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی. یہی موقف ہے نا لوگوں کا. یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، ایک طرف حق تھا دوسری طرف باطل، ایک طرف عدل تھا دوسری طرف ظلم، ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر. یہ کفر و اسلام کا معرکہ تھا، اور اس جیسا معرکہ تاریخ اسلام میں نہیں ہوا. یہ سب سے عظیم معرکہ ہے. یہی لوگوں نے کہا. اس مجمع میں بھی بہت سے نئے لوگ آئے ہوں گے جن کا یہاں بھی بیٹھے ہوئے موقف یہی ہوگا کہ واقعہ کربلا جیسا واقعہ کوئی نہیں، اور شہادت حسین جیسی شہادت کوئی نہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہوں جن کا موقف یہی ہو. وہ اپنے موقف پر فی الحال قائم رہیں اور قائم رہ کر میری گفتگو کو سنیں. یہ تاثر دیا گیا. ورنہ چلو میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں. ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر جمعے پہ مجھے سنتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے سنا. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ وہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن میرے متعلق انہوں نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن سنا انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ہے. سچی سچی بات کریں، آپ کی نگاہوں میں جو وقت اور اہمیت حضرت حسین کی شہادت کی ہے، وہی اہمیت شہدائے بدر کی ہے؟ بولو ذرا، بولو، سچی غلطی کرو نا. جو آپ کے دل میں ہے وہ بات تو کریں نا آپ. جو اہمیت آپ کے دل میں شہادت حسین کی ہے، وہی اہمیت آپ کے نگاہوں میں شہادت حمزہ کی ہے. بولو بولو. احد کے شہداء کی وہی اہمیت ہے آپ کی نگاہوں میں، اور جو اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی وقت آپ کی نگاہوں میں بدر کی ہے؟ وہ اہمیت دیتے ہیں آپ بدر کو، احد کو، خندق کو، تبوک کو، خیبر کو، جو میرے نبی کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، وہی اہمیت آپ دے رہے ہیں ان کو؟ قطعاً نہیں. آپ یہاں بولیں یا نہ بولیں، میں عمومی طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں. قطعاً نہیں.
لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کے برابر کوئی شہادت نہیں، اور واقعہ کربلا کے برابر کوئی واقعہ نہیں، اہمیت میں وقت میں، یہ آپ کہتے ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں۔ بند علوی جذبات سے ہٹ کے قرآن کے رنگ میں بات کرنا چاہتا ہے۔ بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، جو فیصلہ قرآن کرے اسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آئیے قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور میرے بھائی، جذباتی وابستگی میری بھی سیدنا حسین کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی۔ میرا ایمان سیدنا حسین کی جوتیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت حسین کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، اور ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت مت کہلائے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا بھی توہین کرتا ہے، نہیں، جذباتی وابستگی میری حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ یہ جو تقابل کیا حسین اور یزید، میں اس پر تعجب کرتا ہوں، یار اس کا تقابل کیوں کرتے ہیں آپ حسین اور یزید کے درمیان؟ یہ کیا تقابل ہوا؟ میں نے اکثر ہر 10ویں محرم کو رات کو یہ کہا، اور صرف اس لیے کہا کہ اس پروپیگنڈے کو دھوؤں کہ لوگ کہتے ہیں اے یزید نہ لے، یہ یزید کے حامی ہیں، حضرت حسین کے دشمن ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو میں دھونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری دھرتی اور یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کے نیچے جو مٹی لگتی تھی اس کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے کوئی۔ جو سیدنا حسین سے بغض رکھتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط تھا، وہ تو توہین کرنا چاہتا ہے حضرت حسین کی۔ میں آج بتاؤں گا کہ حضرت حسین چاہتے کیا تھے۔ وہ صحابی رسول ہیں، اور کسی صحابی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین سے جذباتی وابستگی میری بھی ہے، وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا، سوار کیا۔ میں نے پتہ نہیں پہلے اس یہاں کہا، آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا، میں بھکر کے علاقے میں گیا، کچے کے علاقے میں، کچے کا علاقہ ہے، تو میری تقریر کروانے والی جو تھی نا وہ ایک عورت تھی۔ اس نے کہیں ٹیپ میں میرا دورہ تفسیر سنا، پھر میری کوئی تقریریں سنی، سرکاری ملازم تھی، اس نے میری تقریر رکھ دی۔ جن لوگوں کو آگے کیا وہ غریب لوگ تھے، عام سے لوگ تھے جن کو آگے کیا انتظام و انصرام کی۔ جس جگہ پہ جلسہ رکھا گیا وہ ہمارے اپنے تھے، خیر سے انہوں نے جناب منصوبہ بنایا، وہ بندیالوی صاحب میں تھے نہیں آن دینا، وہ تقریر نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا جلسہ رکھ دیا، اس کو جواب دے دی۔ اب یہ بڑے پریشان، وہ جو اس عورت نے جو بندے آگے کیے ہوئے تھے نا، ان کے رشتہ دار جو تھے وہ شیعہ تھے، یہ اہل سنت تھے، اور ان کے رشتہ دار جو تھے وہ شیعہ تھے۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے،
این گل بن گئی ہے، اس طرح بات ہو گئی ہے، اور مولانا چل پڑے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تے ساڈا جلسہ کراؤ۔ انہوں نے آخیا کر لو، انہوں نے جگہ بھی دے دی، سپیکر کا انتظام بھی کر دیا۔ ہوں جتھے جلسہ ہوئے، جتھے میں بہ کے تقریر کیتی، اتنے کالا جھنڈا۔ اب انہوں نے کہا ہم سنیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح، میرے لیے اب مسئلہ بن گیا، وچوں نکل جاواں تو مرنا ہے، رب کو جواب دینا ہے۔ کوئی ایسی بات چپتی ہوئی کہہ جاؤں کہ انہیں تکلیف ہو تو وہ کہیں گے بھئی کسا انتظام کیتا۔ بس اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، یہ جو عنوان اور موضوع ہوتے ہیں نا، بندہ کچھ سوچے نا تو یہ رب ذہن میں ڈال دے۔ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، بھئی بات عظمت حسین سے شروع کر۔ میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے بات کو شروع کی۔ میں عظمت بیان کرتا رہا، مجمع ان کا تھا، پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہوتے بھائی گوڈیاں سر دے کے بیٹھے ہوں، تو وہ تو ہاتھ بلند کر کر کے کھڑے ہو کے واہ واہ واہ۔ میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش قسمتی دیکھو کہ سب سے پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی نا، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ پہلی غذا حضرت حسین کے پیٹ میں جو پہنچی، بڑی خوش قسمتی، بڑی خوش قسمتی ہے یار۔ اس پر تھوڑا سا تصور میں تو لاؤ یار، تصور میں تو لاؤ، تصور میں تو لاؤ یار۔ ہم تو خواب میں نبی پاک کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور لعاب، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، وہ پہلی غذا بنا، اور لعاب معمولی نہیں ہے۔ چلو یار تھوڑی بات عظمت صحابہ پہ بھی کریں، واقعہ کربلا تو ہم ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں یار۔ یہ لعاب میرا نبی حضرت علی کی یہ آنکھ پہ لگا دے تو پھر آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور یہ لعاب میرا نبی ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے، ایڑی پہ لگا دے تو وہ سانپ کا جو ڈسنا تھا، وہ جو زہر تھا، وہ زہر کیا ہو جائے۔ یہ تو سارے خطیب بیان کرتے رہتے ہیں یار، پھر بندیالوی کوئی الگ گل نہ کرے، پھر بات تو کوئی نہیں نا۔